الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وقال الله تعالى في مقام آخر: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر محمد في القبور. میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز بھائیوں اور معززہ مکرمہ بہنوں بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مختصر جمعے کے اندر بندہ ناچیز کی تقریر کا موضوع اور عنوان ہے رمضان کے بعد زندگی کیسے گزاریں۔ رمضان کے بعد بقیہ 11 مہینے زندگی کیسے گزاریں۔ اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا ہمیں انعام دیا تھا، بڑی نعمت دی تھی رمضان المبارک کی شکل میں۔ اللہ کا مہمان آیا تھا، ہم سے جتنی کوشش ہوئی اللہ کے مہمان کو راضی کرنے کی، خوب احباب نے قرآن کی تلاوت کی، تراویح پڑھی، ذکر و عبادت کیا، رونا دھونا کیا، اپنی حاجات اللہ سے مانگی۔ اللہ نے رمضان المبارک میں ہمیں ایک ٹریننگ دی، ہم ٹریننگ کرتے رہے۔ اللہ نے ایک روحانی دوائی دی ہے اور اعلیٰ سے اعلیٰ دوائی دی ہے۔ وہ روحانی دوائی ہم کھاتے رہے اور دوائی کے ساتھ جو پرہیز بتلایا وہ پرہیز بھی کرتے رہے۔ دنیا کا اصول ہے اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر ہم تلاش کرتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ حکیم معالج، اس کی دوائی پہ یقین بھی رکھتے ہیں، اور جو وہ پرہیز بتاتا ہے، احتیاط کی تدابیر بتاتا ہے، اس پہ بھی عمل کرتے ہیں۔ فلانی چیز نہیں کھانی، یہ ڈاکٹر نے روکی ہے، حکیم نے روکا ہے، کیلا نہیں کھانا، جی نمک نہیں کھانا۔ دنیا کے ڈاکٹر کی دوائی پہ ہمیں 100% یقین ہوتا ہے، اور اس کے پرہیز پر بھی 100% یقین رکھتے ہیں۔ جو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، جو رب الرحمن ہے، دنیا کے بڑے ڈاکٹر کی دوائی پہ یقین ہے، جو رب الرحمن نے دوائی دی ہے اس پہ یقین نہیں۔ اور جو پرہیز بتلایا ہے، روزہ رکھنا ہے، بد نظری نہیں کرنی، روزہ رکھنا ہے، کھانا پینا چھوڑ دینا ہے،
پرہیز بتلایا۔ روزہ رکھنا ہے صبح صادق سے غروب شمس تک، شام تک۔ خوبصورت بیوی کے پاس نہیں جانا، خواہشات کو پورا نہیں کرنا۔ رمضان میں ہم حلال چیزوں سے بچتے رہے، جو حلال تھی ہمارے، حلال چیزوں سے بچتے رہے۔ روزے کی حالت میں اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا پڑے، نہیں کھانا نہیں، مجھے روزہ ہے حلال۔ تو غیر رمضان میں باقی 11 مہینوں میں جیسے ہم حلال چیز سے بچتے رہے، 11 مہینوں میں حرام چیز سے ایسے پرہیز کرنا ہے جو اللہ نے ہم پہ حرام کر دی ہے، اس سے بچنا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے، اہل اللہ نے، علماء نے، محدثین، مفسرین، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا رمضان مقبول ہے، قبول ہے یا مردود ہے، یا رمضان ریجیکٹ ہو گیا ہمارا؟ رمضان میں روتے رہے، دھوتے رہے، تہجد پڑھتے رہے، تو کیسے پتہ چلے گا میرا رمضان مقبول ہے یا مردود ہے؟ رمضان کے سجدے، تراویح کے سجدے، ایک سجدے پہ 1500 نیکیاں ملنے والی، یہ رمضان کے بعد کیسے پتہ چلے گا؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا ہے، اگر وہی عادات، وہی فکر، وہی سوچ جو رمضان میں تھی، غیر رمضان 11 مہینوں میں وہی رہی، تو خدا کا شکر ادا کرو، آپ کا رمضان مقبول ہو گیا، قبول ہو گیا۔ اور اگر رمضان کے بعد، رمضان جاتے ہی میری عادت نہیں بدلی، میری نیت نہیں بدلی، نہ وہ اس طرح کی میری نمازیں ہیں، نہ تہجد ہے، نہ دعائیں ہیں، نہ خوف خدا ہے، نہ اخلاص ہے، نہ اخلاق ہے، نہ ذوق ہے، نہ شوق ہے، یقین کر لو رمضان قبول نہیں ہوگا۔ کیونکہ اللہ نے جو دوائی دی ہے، اللہ کی دوائی میں تو کوئی شک نہیں ہو سکتا، ہم کھاتے رہے، اب دوائی اثر کرتی ہے۔ ہاں یہ بات ہے، دوائی تو خالص تھی، اس کے استعمال کرنے میں غلطی ہو گئی ہے مجھ سے۔ دنیا کا بڑا ڈاکٹر جب دوائی دیتا ہے، جیسے جیسے وہ بتاتا ہے، اگر اسی طرح ہم استعمال کریں تو وہ اثر کرتی ہے۔ جب دوائی کا استعمال، دوائی تو صحیح ہے، دوائی کا استعمال غلط ہوگا تو اپنا اثر نہیں کرے گی۔ تو اللہ نے جو دوائی خالص دی ہے، لیکن اس کے استعمال کا طریقہ، میں روزے بھی رکھتا رہا، گناہ بھی کرتا رہا، تراویح بھی پڑھتا رہا، گناہ بھی کرتا رہا، روزے بھی رکھتا رہا، چوریاں بھی کرتا رہا، روزے بھی رکھتا رہا، غیبت حسد بھی کرتا رہا۔ تو اصل جو روزے کا مقصد ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ تقوی کی زندگی آ جائے، اور تقوی کی زندگی تب آئے گی جب اللہ کی ذات سے محبت ہو جائے گی۔ نماز کا مقصد بھی یہی ہے، اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو، کیوں؟ نماز پڑھو، کیوں؟ لذکری، تاکہ میری تمہیں یاد آ جائے، رب کی یاد دل میں پیدا ہو جائے، نماز پڑھو۔ روزہ بھی اس لیے رکھو کہ رب کی یاد آ جائے۔ اگر رب کی یاد پیدا نہیں ہوئی، خوف خدا پیدا نہیں ہوا، تو میرے بھائیوں، نہ روزہ رکھنے کا فائدہ ہے، نہ نماز پڑھنے کا فائدہ ہے۔ نعوذ باللہ، آج کل ہماری نمازیں منافقین والی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے دور میں منافق بھی نماز پڑھتے تھے، منافق بھی زکوٰۃ دیتے تھے، لیکن منافقین کی نماز کیسے تھی؟ جب بالکل عین ٹائم نماز جماعت کا ہو جانا ہے، نماز کھڑی ہو جانی ہے، اس وقت ہمارے وضو اور لیٹرین شروع ہو جاتی ہے، نماز کئی رکعت گئی۔ منافقین بھی جب وہ نماز کو آتے تو کیا قرآن نے کہا؟ وَهُمْ كُسَالَىٰ، سستی حالت میں آتے تھے، اور جیسے کسی نے ان کے سر پہ ڈنڈا رکھا ہوا ہو، زبردستی سے نماز پڑھی،
اور جلدی جلدی امام نے جب سلام پھیرا جلدی مسجد سے نکل گئے۔ نماز سکون کا نام ہے، نماز اللہ کی یاد ہے، اور جو اللہ کی یاد میں ہو وہ جلدی جلدی نماز تو نہیں پڑھتا اور جلدی جلدی مسجد سے نہیں نکلتا۔ نماز کے بعد ذکر، تسبیح، دعا، اوراد، وظائف کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، رمضان کیا پتہ میرا مقبول ہے یا مردود ہے۔ اگر وہی رمضان میری کیفیت 11 مہینے مجھے حاصل ہے، اللہ کا خوف بھی ہے اور اللہ سے ڈرتا بھی ہوں اور اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے پیش کر کے روتا بھی ہوں اور اپنی غلطیوں کو اللہ کے سامنے پیش کر کے روتا بھی ہوں اور قرآن کی تلاوت بھی نصیب ہے اور جی رات کی تہجد بھی نصیب ہے، تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو، آپ کا رمضان قبول ہو گیا۔ قرآن نے 3 بڑے گناہ پیش کیے ہیں بندے کے، 3 گناہوں میں سے ایک گناہ بھی بندے سے ہو جائے ساری عبادت پہ پانی پھر جاتا ہے، پورے رمضان کی عبادت پہ پانی پھر جائے گا، ایک رتی بھر بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ 3 گناہ قرآن نے بیان کیے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ 3 گناہوں میں سے ایک گناہ ہو گیا سارا رمضان ریجیکٹ، سارے سجدے فضول، ساری رکعتوں پہ پانی پھر گیا، ساری عبادت ریاضت، ساری تسبیحوں پہ وظیفوں پہ پانی پھر گیا۔ 3 گناہوں میں سے ایک گناہ بندہ کر لے، ہر چیز ختم۔ اور 3 گناہوں میں سے ایک گناہ اللہ کا قرآن ذکر کرتا ہے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ۔ اگر بندہ رمضان کے بعد بڑی عبادت کی، تراویح پڑھی، رویا دھویا، راتوں کو جاگا، محنت کی، اگر رمضان کے بعد دین سے پھر گیا، کیا مطلب اس کی موت ارتداد کی حالت میں آئی، مرتد ہو کر مرا ہے، دین سے پھر گیا اور اس کی موت آ رہی، حالانکہ رمضان رکھا، قرآن پڑھا، نیکیاں کی، رویا دھویا، دین سے پھر گیا۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ اور فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، جب اس کو موت آ رہی ہے حالت ارتداد میں مرتد ہو کر مر رہا ہے، توبہ کی توفیق پھر اسے نصیب نہیں ہوئی، اللہ فرماتے ہیں ساری عبادتوں پہ اس نے پانی پھیر دیا، سارے رمضان پہ پانی پھیر دیا، نعوذ باللہ قادیانی بن گیا، دین سے پھر گیا، ہنود بن گیا، یہودی بن گیا، عیسائی بن گیا، سکھ بن گیا، پھر گیا دین سے، اس کی ساری نیکیاں، سارا رمضان، ساری عبادات، سارا سال کی عبادات، سارا سال کیا رہا، سارے رمضان ضائع ہو گئے۔ اور دوسرا گناہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اتنے اس نے رمضان رکھے، عبادت کی، رویا دھویا، رمضان کے بعد اس نے شرک اختیار کر لیا، اللہ کا کوئی شریک بنا لیا ہے، اگر وہ فرمایا مشرک بن گیا، ساری عبادت پہ پانی پھر گیا، سارے رمضان پہ پانی پھر گیا، ساری عبادات کو اس نے ضائع کر دیا، اللہ ہماری شرک سے حفاظت فرمائے۔ اور تیسرا سب سے بڑا گناہ جو انسان کرتا ہے، سارا رمضان اس کا ضائع ہو جاتا ہے، پانی پھر جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ کیا مقصد؟ محبوب علیہ السلام کی گستاخی نہ کرو۔ علماء نے تفسیر لکھی، وہ تو صحابہ کا دور تھا، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہیں تو قرآن اترا، جبریل آئے،
یا ایھا الذین آمنو، ارے نبی کے دیوانو ایمان والو صحابہ، بات اونچی آواز سے نہ کرو، اپنی گفتگو نبی کی گفتگو سے نہ بڑھاؤ، آواز کو اونچا نہ کرو، نبی کا ادب کرو، نبی کا احترام کرو۔ اب علماء نے تفسیر لکھی ہے، نبی علیہ السلام کو گستاخ کیا مطلب؟ محبوب علیہ السلام کی ذات کی گستاخی نہ کرو، آپ علیہ السلام کے گھرانے کی گستاخی نہ کرو، آپ علیہ السلام کی جماعت صحابہ کی گستاخی نہ کرو، آپ علیہ السلام کے شہر مدینہ الرسول کی گستاخی نہ کرو، آپ علیہ السلام کے پیارے طریق و سنتوں کی گستاخی نہ کرو۔ جس نے بھی کسی حساب سے گستاخی کی، سارا رمضان ریجیکٹ ہو گیا، سارا رمضان مردود ہو گیا، سارے رمضان کی محنت عبادت پہ پانی پھر گئی، کوئی نیکی بھی قبول نہیں، کوئی سجدہ بھی قبول نہیں۔ پیچھے ساری جتنے بھی رمضان رکھ کے آیا، جتنی بھی عبادت کر کے، نبی کی گستاخی کسی حساب سے جو کرے گا ایمان سے جائے گا ہر چیز۔ تو قرآن کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا، اے رمضان میں روزہ رکھنے والوں، رمضان میں محنت کرنے والوں، اے رمضان کے روزے رکھنے والی میری بہن، رمضان میں عبادت کرنے والی میری بیٹی، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ۔ کس عورت کی طرح؟ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ رمضان کی قدر کرنے والوں، کہ جو عورت وہ چرخہ چلاتی ہے، چرخہ، اور سوت کا دھاگا بناتی ہے، اون کا دھاگا بناتی ہے۔ پہلے زمانوں میں چرخے چلاتے، جو کپڑے ہم نے پہنے ہوئے چرخوں سے بنتے تھے، بڑی محنت سے بنتے تھے۔ ہماری بوڑھی ماں، وہ عورتیں چرخہ چلاتی اور دھاگا بنتا بڑی محنت سے، پھر دھاگے کے بعد پھر یہ کپڑے بنتے اور یہ ہم پہنتے۔ آج تو مشینی دور ہے نا۔ تو قرآن کہتا ہے رمضان میں محنت کرنے والی میری بندی، اس عورت کی طرح نہ ہو جا کہ جو محنت کر کے چرخہ چلا کے اور کاٹ کر جو ہے وہ دھاگے بناتی ہے، اور سود کا دھاگا بنا کر، اون کا دھاگا بنا کر، پھر اس دھاگے کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیتی ہے، تیرا تیرا کر دیتی ہے، چیرا چیرا کر دیتی ہے۔ جس نے اتنی محنت کی ہو اور پھر اپنی محنت پہ وہ پانی پھیر دے، اس کو کوئی عقل مند کہے گا؟ تو قرآن کہتے ہیں اس عورت کی طرح بے عقل نہ ہو جاؤ۔ رمضان اللہ نے دیا ہے، عبادات تم نے رمضان میں کی ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، اور اٹھے ہو، روئے دھوئے ہو۔ رمضان تو اللہ کی ایسی نعمت ہے جو گیا گزرا جو بندہ ہے جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، وہ بھی تہجد کے لیے 2 رکعت 4 رکعت نفل پڑھ رہا ہے، خدا کی قسم۔ اور رمضان اللہ نے ایسی نعمت دی ہے جو بالکل گیا گزرا بنتا ہے، جو 11 مہینے گانے سنتا ہے، شرابیں پیتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، وہ بھی سحری کے وقت تہجد کے بعد اللہ نے ہی اس کو توفیق دی ہے نا، اٹھا ہوا ہے اور نفل پڑھ رہا ہے اور معافی مانگ رہا ہے اور دعائیں مانگ رہا ہے، یہ اللہ نے اس کو توفیق دی ہے رمضان میں۔ تو اللہ نے فرمایا بندے، زبائی تو میں نے تجھے دے دی ہے، کھڑا تو میں نے تجھے کر دیا ہے، اب رمضان کی حفاظت کرنا 11 مہینوں میں یہ تیری ذمہ داری ہے۔ میں نے تو 1 مہینہ تجھے کھڑا کیا ہے، میں نے تو 1 مہینے تجھے اپنے سامنے بٹھایا ہے۔ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی۔ اب بندے کی مرضی 11 مہینے وہی رمضان والے عادات اپنے رمضان کی اپنی نیکیوں کی حفاظت کرے، یہ نہ کرے، یہ بندے کے ذمہ ہے۔ تو فرمایا رمضان دیا ہے، نماز دی ہے ذکری، اپنی یاد کے لیے، تو رمضان دیا ہے اپنی یاد کے لیے۔ 11 مہینوں میں اپنے رب کو نہیں بھولنا، موت کو نہیں بھولنا، جس موت کو ہم بھول بیٹھے ہیں، جس کا آنا یقینی ہے، جس کو رب کی یاد حاصل ہو جاتی ہے اس کو موت کی یاد بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کو اللہ کی یاد نصیب ہوتی ہے، وہ موت کا انتظار کرتے ہیں، وہ موت سے پیار کرتے ہیں، وہ پھانسی کے پھندے کو چومتے ہیں اللہ کے لیے کہ اللہ کی ملاقات نصیب ہو جائے گی۔
دنیا کی دکھ و تکلیفوں سے جان چھوٹ جائے گی اور رب لقاء اللہ نصیب ہو جائے گا۔ ان کو تو یہ ذوق شوق ہوتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا دور ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حفاظ حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں جن کے سینے میں محفوظ ہیں، امام مالک رحمت اللہ علیہ جن کی ساری زندگی مدینے میں گزری ہے، مدینہ الرسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس شہر مدینے میں گزری ہے، حدیث پڑھاتے ہوئے گزری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو روزہ مبارک ہے، روزے مبارک کے سائے میں بیٹھ کر امام مالک رحمت اللہ علیہ نے حدیث کا درس دیا ہے، ساری زندگی گزار دی حدیث میں۔ ان کے بارے میں آتا ہے ایک حج فرمایا ہے، ایک حج کیا ہے۔ ان کے لیے حج کرنا کوئی مشکل تھا، حجاج بن سکتے تھے، حجاج کا لقب لے سکتے تھے، لیکن ایک حج کیا ہے، مدینے میں زندگی گزاری ہے، حج ایک کیا ہے۔ پوچھا حضرت حج کیوں نہیں کرتے؟ مکہ قریب ہی ہے مکہ۔ فرمایا میرے دل میں ایک چاہت ہے، امام مالک فرماتے رحمت اللہ علیہ، چاہت ہے، تمنا ہے، آرزو ہے، دل میں آرزو ہے، بڑے عرصے سے ہے، مجھے موت مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے، نبی کے شہر میں موت چاہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو حج کے لیے نکل جاؤں اور میری موت مدینے سے باہر آ جائے۔ ساری زندگی مدینے میں گزاری ہے، اللہ اکبر، مدینے میں کبھی جوتا نہیں پہنا۔ پوچھا گیا حضرت جوتا کیوں نہیں پہنتے، ننگے پاؤں کیوں چلتے ہو؟ فرمایا یہ میرے محبوب علیہ السلام کا شہر ہے، پاک مدینہ ہے، پاک مدینہ ہے، جوتا اس لیے نہیں پہنتا کہیں ایسا نہ ہو اس جگہ پہ میرے محبوب کا قدم آیا ہو اور میرا جوتا لگ جائے تو گستاخی ہو جائے میرے کول، جوتا نہیں پہنا۔ اور آتا امام مالک رحمت اللہ علیہ جتنی زندگی مدینے میں گزاری موت تک، نبی علیہ السلام کے شہر میں مدینے میں، مدینہ اس وقت 3 میل کے فاصلے پر تھا، پورے مدینے میں پیشاب نہیں کیا، زندگی گزار دی حدیث پڑھاتے ہوئے نبی کے عشق میں، درود پڑھتے ہوئے نبی کے عشق میں، نبی کی محبت میں، نبی کے شہر میں جتنی زندگی گزاری موت تک پیشاب نہیں کیا۔ آج میں کون عاشق رسول کہلاتا ہوں، تو کون سا عاشق رسول ہے؟ نبی کی پیاری سنت داڑھی مبارک مجھ سے چھوٹ رہی ہے اور کہتے ہیں عاشق رسول۔ کس عشق کی بات کرتے ہیں ہم، کس محبت کی بات کرتے ہیں ہم کون سے خواب دیکھ رہے ہیں کہ میری زندگی اس نبی کے عاشق سے ملتی ہے، اپنی تاریں اس سے ملاتے ہیں، تدبیریں لڑاتے ہیں، میں فلاں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح عاشق ہوں۔ کون سے ہم عاشق ہیں؟ سنت رسول نہیں۔ پھر قبر میں پہنچ گئے، نبی علیہ السلام کے عاشق بنے بیٹھے ہیں، بڑھاپا آ گیا ہے، بیماریاں لگ گئی ہیں، بیماریاں جان نہیں چھوڑتی، موت کا پیغام آ گیا ہے، قبر کا پیغام آ گیا ہے، جنازہ اٹھنے کو ہے، فکر پیدا نہیں جو سنت رسول آ جائے۔ اور سنت تو اور بات ہے جو میرے اختیار میں ہے، خود میرے اختیار میں داڑھی رکھنا،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرنا اس لیے نہیں کہ لوگ کہیں گے تو بڑا صوفی بن گیا ہے، لوگ لاکھ بات کریں، مجھے عشق ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے، نبی کی محبت میں میری جان لٹتے ہے لٹ جائے، نبی کی محبت میں میرا جسم زخموں سے چور ہوتا ہے ہو جائے، نبی کی محبت میں فدا ہوتا ہوں ہو جاؤں، گھر لٹتا ہے لٹ جائے، مال لٹتا ہے لٹ جائے، زمین لٹتی ہے لٹ جائے، دکان لٹتی ہے لٹ جائے، نبی کا عشق نہیں چھوڑوں گا۔ نبی علیہ السلام کا عشق پوچھو ان عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت ملا جامی رحمت اللہ علیہ عاشق رسول ہے، پوری دنیا کو سبق دے گئے ہیں عشق رسول کیسے کرتے ہیں، پوری دنیا کو سبق ہے۔ اللہ اکبر، اپنے شہر سے نکلے ہیں، اپنے وطن سے نکلے ہیں اور شوق ہے مدینہ جانے کا کہ مدینہ جاؤں، میری آس پوری ہو جائے۔ نعتہ لکھیا نبی علیہ السلام کی تعریف دے اندر، باہر نکلنے وطن تو اللہ اکبر، کچھ لوگ کی جا رہے سن مدینے، انہاں دے نال ہو گئے میں مدینے جاواں گا، اللہ انہاں لوگاں نے حضرت جامی نو بیچ چھڈیا ہے غلام بنا کے۔ نبی علیہ السلام کے عشق میں حضرت جامی بک جاتے ہیں، دنیا کی ہر تکلیف برداشت، نبی کا عشق سینے سے نہیں جاتا، نبی کی محبت سینے سے نہیں جاتی، بک گئے۔ خلاصہ ایک آجڑی ملا ہے، بکریاں پیڑا انہیں کھول دے کتھے جانے، آجڑیاں کہ میں مدینے جا رہے ہیں، حضرت جامی فرمان دے دے میں بھی نہ لے جاؤ، میں مدینے جانا ہے، پیسے میرے کول، خرچ میرے کول، میں اپنا ہی پکاواں گا، اپنا ہی کھاواں گا، تانوں تنگ کسے قسم دا نہیں کراں گا، اور نال تینوں فائدہ دیواں گا، تیری بکریاں بھی چاراں گا، تیریاں پیڑاں بھی چاراں گا۔ آجری بننا پسند کر لیا۔ نبی علیہ السلام مدینہ دا جڑا گورنر نے خواب دے اندر آئے نے، نبی علیہ السلام مدینے دے گورنر نو اللہ دے محبوب نے فرمایا اے بندہ ہے، ایدہ نام جامی ہے، اے مدینے دے کھول ہے، بکریاں دے اجڑ دے اندر ہے، پیڑاں دے اجڑ دے اندر ہے، انہوں پھر لو، انہوں مدینے نہ آن دیو، انہوں میرے روزے تے نہ آن دیو، اگر یہ بندہ میرے روزے تے آ گیا، میں محبوب نعتہ پڑھے گا، مجھے محبوب کو نہیں رہ جائے گا، میں قبر تو باہر آ جاؤں گا، جب میں قبر تو باہر آ گیا قیامت آ جائے گی، نورو کو میرے عاشق نورو، یہ عشق ہے۔ مدینے تو کچھ بندے کوڑے تے سوار، میں مختصر گل کرن لگا، پولیس آ گئی ہے، آجری اجڑ کو لو پہنچ گئی ہے، پوچھا ہی ایک بندہ ہے، اندہ نام جامی ہے، آجری کہندہ ہے، وہ اجڑ دے اندر نہیں ہے، وہ کتے پیچھے رہ گیا ہے۔ آجری بھی نہیں پتہ سی، کیونکہ وہ ایک بکری پیڑ خرید لئی سی، حضرت جامی نے، تے گوشت بانڈ لیا تے جڑی کھل سی اپنے پنڈے دے چاڑ لی کھل پیڑ دی، تے کنہ عرصہ اللہ اکبر بکریاں تے پیڑاں دی کھل پا کے بکریاں تے پیڑاں وال ٹرنا، کونیاں زخمی، گوڑے زخمی، پورا دل جسم زخمی ہے، کنے دنہ تو زخمی ہے، کنے دنہ تو روٹی نہیں کھا دی، جسم تے بڑی کمزوری ہے، زہری ڈھانچہ بڑا کمزور ہے، دل دا ڈھانچہ بڑا قوت والا ہے، کیونکہ دل دے اندر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگ دی، کوئی فکر نہیں کی۔ ساڑھے گلو تو گوڑے نال میں ایک دو قدم ہی نہیں ٹورے جاگے میں گوڑے جڑا ٹورا کونیاں نال ایک کرالنگ کرا دے نا، جڑا کرالنگ کر رہا ساڑھے گلو تو انہی تک کرالنگ بھی نہیں ہو رہی اور میرا گوڑا درد ہو گیا۔
وہ عاشق رسول سے پورا جسم عشق رسول بھیج دیتا ہے، کوئی زخم کی پرواہ نہیں کی تھی۔ تو رمضان المبارک ہمیں عشق رسول دے گیا ہے۔ رمضان المبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پورا طریقہ دین دے گیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا رونا دھونا سکھا گیا ہے۔ ارے بندے اب تیری مرضی، باقی 11 مہینے نبی کے عشق میں گزار یا غیر عشق میں گزار، یا انگریز کے عشق میں گزار، یا ہندو کے عشق میں گزار، یا نبی کے عشق میں گزار، یہ تیری مرضی ہے۔ رمضان ملا تھا، رمضان میں ساری بہار نظر آئی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی، اب تیری مرضی۔ اتنی تکلیف اٹھائیے کیوں؟ سچا عشق رسول ہے۔ داڑھی رکھنا کون سی مشکل ہے کہ ہم عشق رسول میں نیت کر لیں کہ یا اللہ مجھے پوری سنت پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ توفیق اللہ نے دینی ہے، طلب تڑپ اندر پیدا ہونی ہے۔ جب سچی طلب ہوتی ہے تو پھر اللہ کی توفیق بھی شامل حال ہو جاتی۔ مختصر زندگی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، مختصر زندگی، موت کا کچھ پتہ نہیں۔ وہ خلیفہ منصور بہت بڑا خلیفہ تھا، مسلمانوں کا نیک تھا، روتا تھا، لیکن اس کو ایک فکر تھی کہ مجھے پتہ چل جائے میری موت کب آئے گی۔ یہ سوال تھا میری موت کب آئے گی، یہ پتہ کہ کیونکہ پتہ چل جائے چلو موت آئے گی تو اس میں رونا دھونا زیادہ کر لے گا، درود شریف پڑھ لے گا، سجدے چلا جاواں گا۔ انہیں خواب دیکھا، خواب کے اندر موت کا فرشتہ آیا، بڑا سونی شکل تھے۔ انہیں پوچھا تو کون ہے؟ انہیں کہا میں اسرائیل ملک الموت ہوں۔ تو بادشاہ خوش ہو گیا کہ میری پریشانی کا حل مل گیا، یار تو روح قبض کر دے، تیری ڈیوٹی ہے، دس میری بقیہ زندگی کنی ہے، میں کدوں فوت ہونا ہے؟ انہیں جواب کے اندر یہ اشارہ کیتا حد آئے، یہ 5 انگلیاں میں کھیاں، حد اسرائیل ملک الموت ہے۔ چلا گیا، خواب ختم ہو گیا، اٹھا، علماء نے جمع کیتا، درباری علماء بھی سن، سرکاری علماء بھی سن، کھان پینے علماء بھی سن۔ انہوں نے پوچھا یار میں خواب ویکھی ہے، ملک الموت نے میرے پوچھا تو انہیں یہ جواب دیتا ہے۔ بازا نے آخیا جی تواڈے 5 گھنٹے رہ گئے، 5 گھنٹے تیار ہو جاؤ۔ وہ پریشان ہو گیا، پھر بازا نے آخیا نہیں جی 5 دن رہ گئے، 5 دن تیاری کر لو۔ پھر 5 دن بھی لگ گئے، 5 دن بھی لگ گئے، کچھ نہیں۔ پھر پوچھا، پھر انہوں نے 5 مہینے جی 5 مہینے تیاری کر لو۔ 5 مہینے میں گزر گئے، کچھ نہ ہویا۔ بہرحال سوال پاگیا علماء، اور جی نہیں 5 سال آئے نے جی، 5 سال 5 سال، پھر بھی تسلی نہیں ہوئی۔ پھر پوچھا، اور جڑے درباری جنہوں نے کھان پین سرکار کو چنگا ملتا سی نا، انہیں آگے نہیں جی بادشاہ یہ جرا 5 سال آئے نا، 500 سال تسی زندہ رہے نا، یہ 500 سال مزے کرو، 500 سال۔ خوش ہو گئے، بادشاہ نے اس طرح کے جواب چاہیے ہوتے، پر تسلی نہ ہوئی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی۔ امام مالک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت کی جواب ہے، میں تو پریشان ہاں، کنہیں پوچھا گیا، کنہیں پوچھا گیا، کنہیں پوچھا گیا، تسی دسو۔ انہیں فرمایا سارا جھوٹ ہے، جنہیں بھی 500 سال آکے 5 سال آکے سب جھوٹ۔ انہیں جواب قرآن کے اندر موجود ہے، وہ اسرائیل نے جدو اشارہ کیتا ہے وہ تینوں جواب دے گیا ہے۔ ملک الموت جواب انہیں دیتا ہے، بادشاہ سلامت جڑی تسی پوچھ رہے ہو 5 چیزاں نے جنہاں دا مینوں بھی نہیں پتا، کسی نے بھی نہیں پتا، اشارہ دے گیا۔ فرمایا قرآن ان اللہ عنده علم الساعہ، قرآن کہندا ہے قیامت دا علم کسے کول نہیں، اللہ کول ہے۔ دوسری چیز کی ہے، اے بیبیاں شادی شدہ انہاں دے اندر حمل دے اندر کی ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے، اس دا علم کسے کول نہیں، اللہ کول ہے۔ تیسری چیز اللہ اکبر، بندے کل تیرے نال کی ہون لگا ہے، کی ہون لگا ہے، اے کنوں پتہ ہے؟ صبح تو خوش ہو کے سو رہا ہے جی، صبح اٹھتا ہے رات کو خوش ہو کے سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے غم تینوں مل جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بیماری تینوں لگ جاتی ہے، یہ اللہ دے علم دے اندر ہے۔ فرمایا تو کدو مرے گا، کس زمین تے مرے گا، کدو مرے گا، کس ویلے مرے گا،
اے بھی علم اللہ کھولے، فرمایا بارش کا دعانی ہے اے علم بھی اللہ کھولے۔ فرشتہ تو نے جواب دے دیا، یہی جواب ہے، کوئی پتہ نہیں کسی نے۔ اللہ پاک عمل دی سمجھنے توفیق نصیب میں آمین۔